بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہم امتنان و تشکر کے پھول اس بارگاہ رب دو جہاں میں پیش کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ ابدی سعادت اور فوز و فلاح کی کنجی ایمان کی بیش قیمت دولت سے سرفراز فرمایا، بلکہ ہمیں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہونے کا شرف بھی عطا کیا۔ یہ انعام داری ہے کہ ہم اس مصدر علم و عرفان سے مربوط ہیں کہ جس کی لے سے باطل طاقتیں کانپ اٹھتی ہیں اور گھٹنے ٹیکتی نظر آتی ہیں۔ سچ کہا ہے کہ ذرات کا بوسہ لینے کو سو بار جھکا آکاش یہاں، اپنی ہی نظر سے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد ہم درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں اس حبیب دو جہاں پر کہ جس نے گمگشتہ راہ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ غلالت و جہالت اور ذلت و پستی کی غار سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن فرمایا، بلکہ انہیں دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر مقبولیت کے اس مقام پر پہنچایا کہ رب دو جہاں کی جانب سے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ سنایا گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ حضرات گرامی، حمد و صلات کے بعد میں عرض گنا ہوں کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا انجمن جمعیت التہذیب کے ہفتے واری پروگرام کی بنا پر ہے، جس کا مقصد ہمارے اندر مافوق ضمیر کی ادائیگی کا ملکہ اور تقریر و خطابت کے اس فن میں مہارت پیدا کرنا ہے کہ جس کی اہمیت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا فن خطابت طوع امتیاز رہا ہے۔ پیغام خداوندی کو مخلوق رب دو جہاں تک پہنچانے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے خاص طور پر اس فن کا سہارا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ میرے پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، میری زبان سے لکنت کو ہٹا دیجئے، اور تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میری مدد فرمائیے، میرا معاون بنائیے میرے بھائی ہارون کو جو میرے پریوار سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہارون علیہ السلام کے ذریعے مدد چاہنا، اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ یہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی، ہوا افصح منی لسانا، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، قادر الکلام والبیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے فرمایا ہے کہ وعظ و نصیحت اس زمانے میں میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ اہم ہے، حتیٰ کہ تدریس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ تدریس کا نفع خاص لوگوں کو ہوتا ہے اور وعظ و نصیحت اور خطابت کا نفع یہ عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس روپیہ پیسہ ہو
تو میں ایک خطیب کو رکھوں جو عالم بعمل ہو اور مہارت رکھتا ہو، تاکہ ضرورت پڑنے پر جگہ جگہ اس کو بھیجا جائے۔ اس زمانے کے علماء اس کام کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے حقیر سمجھنے سے اس میں حقارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان کا حقیر سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ علماء یونان انبیاء کرام علیہ السلام کو حقیر سمجھتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ بات حقیقت ہے کہ خطابت بے حس قوموں کو چونکاتی ہے، مردہ جذبات کو جگاتی ہے، دلوں کو گرماتی ہے، حوصلوں کو بڑھاتی ہے، گری ہوئی قوموں کو ابھارتی ہے اور شکستہ دل لوگوں کو فراخ دل بنا دیتی ہے۔ حضرات گرامی، علامہ ابن رشد نے اپنی کتاب تلخیص الخطابہ میں لکھا ہے کہ خطابت نام ہے اس فن کا جس کے ذریعے لوگوں سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے، ان تک اپنے پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ خطابت کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، سب سے اہم مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا جائے اور لوگوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا جائے۔ تاریخ عالم ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے کہ فرد واحد نے اپنی جادو بیانی سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کر لیا اور بڑی بڑی حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ خطابت کے انہی فوائد اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان انجمنوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ایک یہ ہماری انجمن ہے جو ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہیں خدائی پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے اور اپنے مخفی جوہر کو ظاہر کرنے کے لیے اس انجمن میں شرکت کرنا ہوگا اور اس فن کو سیکھنا ہوگا، تاکہ وقت آنے پر ہم شرمندگی کا شکار نہ ہو اور یہ کہنے پر مجبور نہ ہو کہ جو میں سوچتا ہوں وہی تجھ سے کہہ نہیں سکتا، جو میں سوچتا ہوں وہی تجھ سے کہہ نہیں سکتا، میرے خیال کی قوت میری زبان میں نہیں۔ حضرات گرامی، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی فن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس مقصد کو پیش نظر رکھنا اور اس کے لیے جو لازم چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ناجیز کا اس تعلق سے یہ شعر ہے: اپنا مقصد مت بھولا گر تو چاہے کچھ بنوں، چھوڑ دے تن پروری گر تو چاہے کچھ کروں، محنت و ہمت دعا نیت و خالص صبر بھی ہے یہ لازم اس سفر میں گر تو چاہے کچھ چلوں۔ اس کے بعد اب ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اس کتاب مقدس کی تلاوت سے کہ جس کا ہر حرف رشد و ہدایت کا سر چشمہ اور اعجاز خدائی کا شاہکار ہے، جو امت مسلمہ کی روح ہے۔ تو آئیے اسی انقلاب آفریں تلاوت کلام اللہ کو سننے کے لیے میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں خوش الحان قاری مولوی عبد الواجد کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہم راز کر دی۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی خوبصورت لہجے میں مدینے کی شان کو بیان کر رہے تھے، جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تار کو چھیڑ رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ میر انیس لکھنوی نے کہا ہے: میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہنشاہاں، میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہنشاہاں، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیراں، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں، قاصر ہے سخن فہم و سخن سنج و سخنداں، کیا مدح کفِ خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فصحا کی۔ اب میں اس کے بعد جو اصل مقصد ہے انجمن کا کہ ہم فن خطابت اور تقریر کی مشق کریں
اس کی طرف چلتا ہوں جس میں ہمیں بہت ہی اہمیت کے حامل اور دلوں کو گرما دینے والی تقاریر سننے کا موقع ملے گا، کیونکہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفچانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ میں تقریر کے لیے دعوت اسٹیج دیتا ہوں مولوی محمد ناظم کو، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔